کسی نے خوب کہا ہے کہ لوگ ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چھوڑ دیتے ہیں پر خدا کے کہنے پہ حرام نہیں چھوڑتے۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں، السلام علیکم، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ خدائے قدوس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہم کو زندگی اور زندگی کی تمام نعمتیں عطا کی ہیں، اور میں پروگرام کے آغاز ہی میں آپ کے لیے اور آپ کے تمام دوستوں عزیز و اقارب کے لیے بھی سلامتی چاہتا ہوں۔ اس ہفتے ہم ایک بہت ہی اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا موضوع کا نام ہے مسئلہ حلال و حرام، یعنی حلال کون سی چیزیں ہیں، پرمیٹڈ کون سی چیزیں ہیں، اور ممنوع کون سی چیزیں ہیں شریعت کے اعتبار سے، خدا کے کلام کے اعتبار سے۔ اس مسئلے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ آج دنیا کے اندر خواہ وہ مغربی ممالک ہوں یا مشرقی ہوں یا ایشیا کے ممالک ہوں، ان کے اندر یہ بحث طول پکڑتی جا رہی ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ اور اس کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ جاتی ہے کہ بعض دفعہ حلال اور حرام کے موضوع پر لڑائی ہو جاتی ہے، بلکہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیا جاتا ہے، اور اسپیشلی ایسے ممالک، ایسے خطوں کے اندر، ایسی قوموں کے اندر جہاں پہ بہت زیادہ شدت پسندی موجود ہے، وہاں پر لوگ اس بحث کا شکار ہو جاتے ہیں اور بعض دفعہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو لیتے ہیں۔ اگر جان سے ہاتھ نہ دھوئیں تو نفرت جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، بلکہ بعض دفعہ کئی لوگوں کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں کہ یہ تو حرام اشیاء بیچتے ہیں یا حرام کھاتے ہیں۔ لیکن یہ ساری بحث جو ہے وہ مذاہب سے بڑھ کر ایک ثقافتی بحث بنتی چلی جا رہی ہے، ایک کلچرل بحث بنتی چلی جا رہی ہے کہ کون سی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے ہاں حلال ہیں یا حرام ہیں۔ حتیٰ کہ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ طلاق دینا حلال ہے یا حرام ہے، اور پھر حتیٰ کہ کپڑوں کے اوپر بھی حلال اور حرام کے فتوے لگنا شروع ہو گئے ہیں۔ پینے کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر حلال اور حرام، حتیٰ کہ آپ یہ بھی سننے کو آپ کو ملے گا کہ یہ چیز جو ہے، یہ شربت ہے، مشروب ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، بلکہ اس کے اوپر بہت بڑا کاروبار ہے پوری دنیا کے اندر، حلال سرٹیفکیشن، یعنی حلال چیزیں بیچنے کے لیے ایک خاص سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے، اور اس کے پیچھے جو تنظیمیں کام کرتی ہیں وہ بہت زیادہ پیسہ کماتی ہیں۔ لیکن وہاں پر لوگ خدا کی بات کو چھوڑ کر، کلام کی بات کو چھوڑ کر، الہی کلام کے اندر جو لکھا ہے اس کو چھوڑ کر، بلکہ وہ اپنی وجہ سے، اپنے کلچر کی وجہ سے، اپنی ثقافت کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو حلال کہہ دیتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو حرام کہہ دیتے ہیں۔ چونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ دو بڑے مذاہب ہیں دنیا کے، عالم مسیحیت اور عالم اسلام کے درمیان میں کافی بحث کا موجب بنتا ہے، اور اسپیشلی عالم اسلام کے اندر اس بات کا بہت تذکرہ کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یہ چیزیں حلال ہیں، آیا کیا یہ حرام پکا ہے یا حلال ہے؟ تو اس لیے اس مسئلے کو ہم نے اپنے ناظرین کے لیے لانا پسند کیا ہے اپنے ہفتہ وار پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں، کہ آئیں ہم دیکھیں کہ مذاہب کی کتابیں کیا کہتی ہیں، یعنی بائبل مقدس جو خدا کا کلام، تورات شریف، زبور شریف، انجیل شریف اور صحائف انبیاء ہیں، یہ بیسیکلی ہمیں کیا کہتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ہم قرآن شریف کی طرف بھی جاتے ہیں کہ قرآن شریف کے ٹیکسٹ کے اندر، یعنی اس کتاب کے اندر جو ہے بذات خود کیا لکھا ہے۔ میں اپنے ناظرین کرام سے ضرور عرض کروں گا کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ کتابوں کے اندر نہیں ہیں، بلکہ وہ روایات کا حصہ ہوتی ہیں۔ تو اس کا ایک چھوٹا سا نقطہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں تو آپ اسے کہیں یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، کیا اس کی دلیل فراہم کر سکتے ہیں؟ اور اگر وہ بالخصوص عالم مسیحیت کے اندر ہے یا عالم اسلام کے اندر ہے، یہ مسیحیت کا ماننے والا ہے یا اسلام کا ماننے والا ہے،
تو ان کو اپنے دعوے کی جو دلیل ہے، جو ثبوت ہے، وہ اپنی کتابوں سے دینا چاہیے۔ تو اس لیے چونکہ یہ مسئلہ بہت بحث اختیار کرتا چلا جا رہا ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر، فرانس کے اندر، انگلینڈ کے اندر، آسٹریلیا کے اندر، اور پاکستان کے اندر، ایران کے اندر، انڈیا کے اندر، اور دنیا کے بے شمار ممالک کے اندر، سعودی عربیہ کے اندر، یہ مسئلہ بہت اہمیت اختیار کرتا چلا جا رہا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ اور بعض دفعہ تو لوگ اپنے آپ سے منع کرتے ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، حالانکہ ان کا جو علم ہوتا ہے، ان کی جو تحقیق ہوتی ہے، وہ کتابی نہیں ہوتی ہے۔ یعنی مذہب کی کتاب کے اندر جو لکھا ہے، کسی بھی مذہب کی کتاب کے اندر، وہ ایک سند ہوتی ہے، وہ ایک ویریفیکیشن ہے، وہ ایک اتھینٹسٹی آپ کو فراہم کرتی ہے کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام، ہم نے کوشش کی ہے آج کہ آپ کے ساتھ آج اس ہفتے، آج کے دن میں، اور شاید اگلے کئی ہفتوں میں بھی ہم اس مسئلے کے اوپر، جو کہ بہت اہم ہے اور نزاکت اپنے اندر رکھتا ہے، سینسٹیوٹی رکھتا ہے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا کہ بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک احمدی مسلم تھا اور ایک کرسچن تھا، یعنی دو سٹوریز میں آپ کے ساتھ ابتدا میں شیئر کر دیتا ہوں۔ اور ایک جگہ پر کسی مسیحی کی دکان تھی، کرسچن کی دکان تھی، اور لوگوں نے اس دکان کو، اس کے بزنس کو ناکام بنانے کے لیے یہ کہنا شروع کر دیا، یہ تو مسیحی ہے، یہ تو کرسچن ہے، اور یہ تو حرام کھاتے ہیں۔ تو اس کا کاروبار دن بدن جو ہے وہ کمزور ہوتا چلا گیا، حتیٰ کہ لوگوں کے اندر حلال اور حرام کا لیبل لگا کر نفرت پیدا کر دی گئی، لیکن اس کی انسانی زندگی، اس کے خاندان جس کے لیے وہ وہاں سے روزی کماتا تھا، اس کا خیال نہیں رکھا گیا۔ اسی طرح ایک احمدی مسلم کی سٹوری ہے، کہانی ہے، کہ اس کی ایک گاؤں کے اندر دکان تھی، اور لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو اسلام کو نہیں مانتے ہیں، یہ تو حلال اور حرام کو نہیں مانتے ہیں، لہٰذا اس کا کاروبار بھی تباہ ہو گیا۔ تو آپ یاد رکھیے کہ کتنا بڑا نقصان ہے جب کسی کا بزنس ختم ہو جاتا ہے، جب کسی کے خلاف ہم نفرت کو عام کر دیتے ہیں، تو وہ بیچارہ کیسے اس معاشرے کے اندر رہ سکتا ہے، یا اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے، یا اپنے گھرانے کی کفالت کر سکتا ہے۔ اس لیے آج ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ہم اس مسئلے کو زیر بحث لائیں کہ بیسیکلی یہ مسئلہ حلال و حرام ہے کیا، اس کی سند کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ تو ہم اس کا آغاز آج قرآن شریف کی چند آیات کے ساتھ کر رہے ہیں، اور اسی کے اوپر پھر گفتگو آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ قرآن شریف کی ایک سورہ ہے، سورہ النحل، یہ 16ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی چند آیات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ آیت نمبر 114، آیت نمبر 115، اور پھر آیت نمبر 116 جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سورہ النحل ہے قرآن میں سے، 16ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی 3 آیات، آیت نمبر 114، آیت نمبر 115 اور آیت نمبر 116۔ تو غور کے ساتھ سنیے، اور پھر مسئلہ حلال و حرام کے اوپر آج کے دن میں ہم گفتگو کریں گے، اور اگلے پروگرامز میں بھی اس کے اوپر ہم تفصیل کے ساتھ سنیں گے۔ اور میرا ایک ایمان ہے ناظرین کرام کہ یہ مسئلہ آپ کو بھی درپیش آتا ہوگا، اور آپ سے لوگ پوچھ بھی سکتے ہیں، آپ کے خلاف لوگ نفرت بھی پیدا کر سکتے ہیں، اور کوئی فتویٰ بھی لگ سکتا ہے۔ لیکن پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ، اس کا مطلب کوئی مناظرہ، کوئی مقابلہ، کوئی لڑائی کرانا نہیں، بلکہ افہام و تفہیم پیدا کر کے ایک سچی بات کو ناظرین کرام تک پہنچانا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ، آپ کے شہر میں، آپ کے محلے میں، آپ کے گاؤں میں، آپ کی زندگی میں ایسا مسئلہ آ جائے، تو آپ کم از کم جو ہے وہ مذہب کی سند کو اور اس کی اتھارٹی کو استعمال کر کے اس ثبوت کو ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ قرآن شریف کی سورہ النحل 16ویں سورہ اور اس کی 3 آیات جو ہیں 114، 115، 116۔ میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ 114ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے، پس خدا نے جو تم کو حلال طیب رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو قرآن شریف میں بیسیکلی یہ کہا گیا ہے کہ خدا نے تم کو جو حلال یعنی پاک رزق دیا ہے اسے کھاؤ، اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو اس کے لیے لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ہے حلالن طیبن، حلالن طیبن۔
یعنی حلال اور پاک رزق۔ اگلی آیت میں 115ویں آیت میں لکھا ہے اس نے تم پر مردار اور لہو اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے اس کو بھی، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے یعنی مجبور ہو جائے تو بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے نکلنے والا ہو، تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ 116ویں آیت، اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ قرآن شریف کا بیان یہ ہے کہ جھوٹی بات نہ کہو، اور جو بھی تمہاری زبان سے جھوٹ نکلتا ہے یا تمہاری زبان پر آ جائے اور جس کو تم کہہ دو، اس لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھنے لگو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ بلکہ 117ویں آیت بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ جھوٹ کا فائدہ تو تھوڑا سا ہے مگر اس کے بدلے ان کو عذاب علیم بہت ہوگا۔ تو یہ قرآن شریف کا بیان ہے حلال اور حرام کے بارے میں۔ اب ہم تھوڑا سا اگر اس پر غور کر لیں تو ہمیں اپنے موضوع کو آگے بڑھانے کے لیے کافی مدد مل سکتی ہے، اور زندگی میں جب آپ کے ساتھ بھی کوئی بات کرے گا تو آپ قرآن شریف کی یہ 4 آیات اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اور بالخصوص پہلی 3 آیات 114ویں، 115ویں اور 116ویں آیت۔ میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں ناظرین، چونکہ یہ مسئلہ عالم اسلام کے اندر بہت زیادہ اہم ہے اور سینسٹیو ہے، حساس مسئلہ ہے، اور پھر اس کا جو مقابلہ کیا جاتا ہے وہ بالخصوص عالم مسیحیت کے ساتھ، یعنی ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اب قرآن نے جو بات کہی ہے وہ ہم کوٹ کر رہے ہیں، اس لیے میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ اگر کوئی بھی آپ کے ساتھ بات کرے تو آپ یہ پوچھنے میں حق بجانب ہیں کہ اس جو بات آپ کر رہے ہیں اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے۔ اب قرآن نے بیسیکلی کیا کہا ہے کہ اس نے تم پر مردار یعنی مرا ہوا جانور، ڈیڈ اینیمل جو ہوتا ہے، اور لہو یعنی بلڈ، خون، اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، اور پھر چوتھی چیز کیا ہے، اور جس چیز پر خدا کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، یعنی اس کو ذبح کرتے وقت، اس کو کھاتے وقت، اس کو استعمال میں لاتے وقت کسی اور کا نام لیا جائے، چونکہ خدا جو ہے آلمائٹی گاڈ جو ہے، قادر مطلق خدا جو ہے وہ رب العالمین ہے، اور اس کے علاوہ جو لوگ ہیں، بت ہیں یا دیگر طرح کے معبود ہیں جنہیں ہم غیر معبود کہتے ہیں، وہ جھوٹ ہیں، اور جس چیز پر خدا کا نام نہ پکارا جائے۔ لیکن اس کے اندر ایک خاص چیز لکھی ہے اس آیت کے اندر کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں، اور اس کے لیے قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے۔ 114ویں آیت میں لکھا تھا کہ حلالن طیبن، یعنی حلال اور پاک، جائز اور پاکیزہ چیزیں، اور پھر 115ویں آیت میں یہ بیان کیا ہے انما حرم علیکم المیتۃ۔ قرآن نے باقاعدہ حرام کا لفظ استعمال کیا کس کے لیے؟ مرے ہوئے جانور کے لیے، مردار کے لیے، لہو کے لیے یعنی خون کے لیے، اور پھر سور کے گوشت کے لیے، اور ایسی چیز کے لیے بھی جس پر خدا کے علاوہ، زندہ خدا کے علاوہ کسی اور کا نام لیا جائے۔ یہ قرآن نے کہا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، کہ یہ چیزیں تم پر حرام ہیں۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر مجبوری ہو جائے، ہاں اگر کوئی ناچار ہو جائے، بشرطے کہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ اب یہ بات سننے کے لائق ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم مطلقاً کہتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، لیکن ہم قرآن کا پورا بیان نہیں کرتے۔ قرآن تو یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ حرام ہیں یہ چیزیں، لیکن اگر آپ کی مجبوری بن جائے، اگر آپ لاچار ہو جائیں، اگر آپ کی جان ختم ہونے والی ہو، آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے کچھ بھی میسر نہیں ہے کھانے کے لیے اور میری زندگی ختم ہو سکتی ہے، انسانی جان ختم ہو سکتی، موت واقعہ ہو سکتی ہے اور کوئی اور چیز فراہم نہیں ہے، تو قرآن شریف کا بیان یہ ہے
کہ تم ان چیزوں میں سے کھا سکتے ہو. مثال کے طور پہ کن میں؟ یعنی مردہ جانور بھی تم کھا سکتے ہو عالم مجبوری کے اندر، اور پھر تم خون کی بنی ہوئی چیز بھی کھا سکتے ہو، اور پھر سور کا گوشت بھی لکھا ہے، اور ایسی چیز پر جس پر زندہ خدا کا، سچے خدا کا نام نہیں لیا گیا ہے. آلدو قرآن نے پہلے تو یہ کہا یہ حرام ہے، انما حرما، یہ حرام ہے، لیکن آپ نے بہت یہ کم سنا ہوگا کہ آپ کو پانچویں بات بھی بتائی جائے کہ چار چیزیں تو قرآن نے حرام کہی ہیں، لیکن پانچویں ایک ضرورت بیان کر دی گئی ہے کہ اگر تمہاری جان پر بن جائے اور تم مرنے والے ہو جاؤ اور ناچار ہو جاؤ، بے کس ہو جاؤ، یعنی مجبور ہو جاؤ، تو پھر کیا ہے، یہ تم استعمال کر سکتے ہو، لیکن لکھا حد سے باہر نہ نکلو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے. اب یہ بات جو ہے یہ معاشروں کے اندر ہم نہیں بتاتے. بحث کس بات کی ہوتی ہے، شدت کس بات پہ جاتی ہے، مذہبی پکڑ کس بات پہ جاتی ہے، اور فوری کہا جاتا ہے او یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تم اس کے ہاتھ نہیں لگا سکتے ہو، کھا نہیں سکتے ہو. لیکن قرآن نے میرے عزیزو یہ بات نہیں کہی ہے. میرے اس وقت جو مخاطب ہیں، میرے ناظرین کرام، وہ عالم مسیحیت میں سے بھی ہو سکتے ہیں، عالم اسلام میں سے بھی، اور عالم یہود میں سے بھی ہو سکتے ہیں، ہنود میں بھی ہو سکتے ہیں. دنیا کے کئی ممالک کے لوگ ہیں جو اس وقت یہ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، وہ سب اس کے مخاطب ہیں. اور آج آپ نے کتنے صاف انداز سے سنا ہے کہ جو بیان کیا جاتا ہے وہ مذہب کی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے. یا میں دوسرے انداز میں کہتا ہوں کہ جس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، جس شدت سے بیان کیا جاتا ہے، اس طرح قرآن بیان نہیں کرتا، بلکہ قرآن نے تو ایک پانچویں بات بھی کہی ہے، ایک ضرورت بھی بیان کی ہے، ایک مجبوری بھی بیان کی ہے کہ جہاں پر مردہ جانور، خون اور سور کا گوشت، اور پھر ایسی چیز پر جس پر خدا کا نام، قادر مطلق خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، وہ کھا سکتے ہو. کب؟ جب مجبور ہو جاؤ، جب آپ کی جان ختم ہونے والی ہو، جب کوئی اور چیز میسر نہ ہو. ناظرین، میرا ایمان ہے چونکہ یہ پروگرام ہم اس طرح کے ماحول میں کرتے ہیں کہ جیسے آپ کے ساتھ ہم گفتگو کر رہے، آپ جہاں پر بھی موجود ہیں، دنیا کے کسی بھی حصے کے اندر ہیں، ملک کے اندر موجود ہیں، لیکن آپ کے ساتھ ہم اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں کہ مسئلوں کا حل ہمیں پتہ چلے. تو آج ناظرین ہم کیا سیکھ رہے ہیں کہ ایک انداز کہنے کا یہ ہے یہ سب کچھ حرام ہے، لیکن ایک انداز یہ حلال ہے، اور دوسرا انداز یہ کہ یہ سب کچھ حرام ہے، آپ اس کو دیکھ بھی نہیں سکتے، کھا بھی نہیں سکتے، چکھ بھی نہیں سکتے، پکڑ بھی نہیں سکتے، بلکہ بعض دفعہ اگر ہاتھ لگ جائے کہتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ ہمیں گناہوں کی معافی عطا فرما دے. لیکن قرآن کا پورا بیان کب ہم کریں گے؟ جب ہم مذہبی کتابوں کا، ایون توریت شریف کا، انجیل شریف کا، زبور شریف کا، صحائف انبیاء کا پورا بیان کریں گے تو لوگوں کو پتا چلے گا کہ مسئلہ اصل میں ہے کیا. اب اگلی آیت آپ سنیے، آپ حیران ہوں گے کہ لوگ تو اسی طرح جو بھی منہ میں آئے وہ کہہ دیتے ہیں، جو بھی ان کو اچھا لگے وہ کہہ دیتے ہیں، جو بھی ان کی مرضی کے مطابق وہ کہہ دیتے ہیں. تو قرآن شریف نے وضاحت کی ہے کہ چار چیزیں تم پر حرام ہیں، لیکن ایک ضرورت بھی قرآن نے بیان کی، ایک سچویشن، ایک کیفیت بھی قرآن نے بیان کی ہے کہ اگر تم ناچار ہو جاؤ اور بشرطے کہ گناہ کرنے والے نہ ہو تو اور حد سے باہر نہ نکلو تو خدا بخشنے والا مہربان ہے. اب قرآن تو یہ کہہ رہا ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ اگر تم نچار ہو جاتے ہو، حالت اضطرار کے اندر ہو، اور ایسی کیفیت ہے کہ تمہاری جان نہیں بچ سکتی ہے، تو پھر کیا ہے، تم کیا کرو کہ گناہ میں حد سے نہ بڑھو، لیکن خدا تمہیں معاف کر سکتا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ تو بخشنے والا مہربان ہے. لگتا ہے کہ جو اللہ کی ذات ہے، خدا کی ذات ہے، وہ انسان نہیں ہے. ہم انسان بہت سخت ہیں، ہم فوری فیصلہ کر دیتے ہیں کسی کی جان لینے کے لیے، کسی پر فتویٰ لگانے کے لیے، کسی کے خلاف نفرت پیدا کرنے کے لیے، کسی کا کاروبار تباہ کرنے کے لیے، اور لوگوں میں اپنے آپ کو بڑا مذہبی اور خدا والا، یعنی ریاکار، فقیہی اور فریسی ظاہر کرنے کے لیے ہم یہ باتیں عام کر دیتے ہیں کہ یہ تو حرام ہے جی،
لیکن جب ہم نے قرآن شریف کو پڑھا ہے تو قرآن میں تو اللہ یہ نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہے ہیں اگر مجبوری ہے، اگر آپ کی جان جو ہے وہ مر رہی ہے، آپ کے اوپر مشکل وقت آ گیا ہے، مجبور ہیں، بے کس ہیں، ناچار ہیں، کچھ نہیں بن پڑتا، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کھاؤ اس میں سے، لیکن گناہ کرنے میں حد سے نہ بڑھ جانا، اللہ تمہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ آئیے اگلی آیت کو بھی سنتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ آج تک جو کچھ ہم سنتے رہے، لو جی دیکھو یہ تو سب کچھ حرام کھانے والے ہیں، یہ حلال کھانے والے ہیں، یا ہم حلال کھانے والے ہیں، یہ حرام کھانے والے ہیں، ایسی بات نہیں۔ خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسئلہ حلال و حرام جس کا آج ہم نے آغاز کیا اس ہفتے کے پروگرام کے ساتھ، یہ آپ آئندہ پروگرامز میں سنیں گے اور آپ کے سارے سوالوں کے آپ کو جواب بھی مل جائیں گے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا کہ آپ دوسروں کو بتانے، پڑھانے یا تعلیم دینے کے لائق ہوں گے کہ لکھا کیا ہے۔ اگلی آیت کو سنیے، اس میں یہ لکھا ہے اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو۔ یہ کہتے ہیں کہ تم اپنی زبانوں کا جھوٹ مت کہہ دیا کرو، اور کیا نہ کہہ دیا کرو کہ تم کیا کہتے ہو جو تمہاری زبانوں پر آتا ہے، جو تمہاری مرضی ہوتی ہے مذہبی جوش کے اندر کسی کے خلاف نفرت پھیلانے میں، مت کہہ دیا کرو۔ اور یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اس کے لفظ کیا ہیں؟ ھذا حلال و ھذا حرام۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں کہ فوری فتویٰ اٹھایا، کہہ دیا یہ بس حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اب دیکھیے یہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور میں نے حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کیا سورہ النحل کا، یہ 116ویں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تو قرآن میں یہ بیان کر دے ہیں کہ تمہاری زبانوں پر جو بھی آ جاتا ہے تم کہتے پھر رہے ہو۔ تم نے کیا قرآن کو کبھی پڑھا؟ کیا تم نے کبھی خدا کی کتابوں کو پڑھا، خدا کے کلام کو پڑھا؟ یاد رکھیے جہالت انسانوں کے اندر خوف پیدا کرتی ہے، اور علم جو ہوتا ہے وہ بات کرنے کا سلیقہ اور کرینہ اور بہادری آپ کے اندر پیدا کرتا ہے۔ تو پیارے عزیزو، اس پروگرام کا خاص الخاص مقصد یہ ہے کہ دنیا کے آپ کسی بھی حصے کے اندر ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ علم کی شمع آپ کے ساتھ ہے، خدا کا کلام جو نور الہی ہے وہ ہم آپ کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، اور انسانوں کو موت سے ہم چھڑانا چاہتے ہیں، نفرت سے چھڑانا چاہتے ہیں، انسانوں کو فتویٰ بازی سے بچانا چاہتے ہیں، اور بعض دفعہ تو لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے بے دردی کے ساتھ، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کنسلٹ کیے کہ مذاہب کی کتابوں کے اندر بیسیکلی کیا لکھا ہے۔ تو آپ نے سنا قرآن شریف تو یہ بیان کر رہا ہے کہ ہر کسی کے خلاف فتویٰ نہ دو، ہر چیز کو حلال اور حرام کے زمرے میں نہ لے آؤ، وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكِذْبَ۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری زبانوں پر جو کچھ آ رہا ہے وہ جھوٹ کے طور پر مت کہہ دیا کرو، اور کہا کیا ہے؟ ھذا حلال و ھذا حرام، کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ بیسیکلی تم کرتے کیا ہو جب تم کتابوں کو نہیں پڑھتے؟ اپنی مرضی سے کسی مسیحی کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے، کسی ہندو کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہے، کسی سکھ کے خلاف نفرت پیدا کرنی، کسی احمدی، مسلم، پارسی اور دنیا کے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کے خلاف نفرت پیدا کرنی ہو، تو کہہ دو جی یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اور فتویٰ لگا دو اور دنیا کے اندر مشہور کر دو۔ میرے صاحب، قرآن آپ کا یہ موقف قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ سے پوچھنا ہے، خدا تعالیٰ کی ذات سے پوچھنا ہے، رب العالمین سے پوچھنا ہے، خالق اور مالک خدا سے پوچھنا ہے، جو کریٹر ہے، جو میکر ہے، کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے۔ آپ کی زبانوں کا کوئی خدا کو اعتبار نہیں کہ آپ جو بھی کہتے پھر رہے ہیں، جھوٹ کہتے پھر رہے ہیں، لیکن خدا نے اور اللہ کی ذات نے قرآن شریف کے اندر اس بات سے منع فرمایا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا، آگے سن لیجئے، لے یفتروا علی اللہ الکذب، کہتے کہ تم اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو، اللہ کے بارے میں جھوٹ بیان کرتے ہو۔ اللہ نے تو یہ کہا ہی نہیں کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ ہاں، اللہ نے جس کو، خدا کی ذات نے جس کو حلال کہا ہے وہی حلال ہے، اور جس کو حرام کہا ہے وہی حرام ہے۔ اور اوپر والی آیت میں 115ویں آیت میں آپ نے تفصیل کے ساتھ سنا، اگرچہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ تم پر مردہ جانور، لہو اور سور کا گوشت اور جس پر خدا کا نام نہ لیا گیا وہ حرام ہے، لیکن ساتھ یہ بھی بیان کیا ہے کہ اگر مجبوری آ جائے، لاچاری آ جائے، پریشانی آ جائے، موت کی کیفیت آ جائے،
کچھ بھی نہ میسر ہو تو آپ کیا کر سکتے ہو؟ ان چاروں چیزوں میں کھا بھی سکتے ہو۔ تو لگتا یہ کہ انسان جو مذہب کے ماننے والے مذہبی لوگ، ریلیجس جو کور ہے، وہ فرق رویہ رکھتی ہے، لیکن مذاہب کی کتابیں ناظرین کرام آپ کو کچھ اور بتاتی ہیں۔ تو یہاں پہ 116ویں آیت میں لکھا ہے کہ یوں ہی جھوٹ جو تمہاری زبان پر آ جائے مت کہہ دیا کرو، روکو اپنی زبانوں کو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ اور قرآن یہ کہہ رہا ہے یہ خدا پر تم جھوٹ باندھتے ہو، خدا کے متعلق تم جھوٹی بات کرتے ہو، افتراء باندھتے ہو اور کذب بیانی کرتے ہو۔ جو لوگ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا بھلا نہیں ہوگا۔ یفترون علی اللہ الکاذب لا یفلحون، ان کو فلاح نہیں مل سکتی ہے۔ اور آپ نے کبھی اذان کی آواز کو سنا ہے؟ جو کال آف پریئر ہے اس کے اندر یہ کہتے ہیں حی علی الفلاح، آئیے فلاح کی طرف۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اگر تم نے اپنے فتوے دیے اپنی طرف سے کسی غریب کو ستانے کے لیے، اس کا بزنس تباہ کرنے کے لیے، اس کو قتل کروانے مارنے کے لیے، فتویٰ لگانے کے لیے کہہ دیا، تو تمہیں کبھی فلاح نہیں ملے گی، کبھی کامیابی نہیں ملے گی، اور کبھی تم کامیاب ہو بھی نہیں سکتے ہو۔ اور 117ویں آیت میں یہ لکھا تھا کہ جھوٹ بول کے شاید تمہیں تھوڑا سا فائدہ مل جائے، لیکن جو جھوٹ بول کے تم نے تباہی پیدا کی اس کے بدلے میں اللہ کیا کرے گا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، کہ تمہیں بدترین عذاب دے گا۔ اور پھر اس کے پہلے جو الفاظ ہیں وہ کہتے ہیں کہ متاعٌ قلیل، جھوٹ بول کے تم تھوڑا سا مال فائدہ حاصل کر لیا، کسی کو جیل بھجوا دیا، کسی کے خلاف نفرت پیدا کر دی، کسی بیچارے کو مار پڑوا دی، کسی کے اوپر ظلم کروا دیا، لیکن یاد رکھیے اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ عذاب علیم ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ تم عذاب کے اندر رہو گے، جہنم کی آگ تمہارا پیچھا کرے گی۔ ناظرین، میرا ایمان ہے کہ یہ دلچسپ موضوع ہے، مسئلہ حلال و حرام، اور اس ایمان کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ بھی اس بات کو عام کیجئے۔ دنیا کے اندر ٹائم تبدیل ہو گیا، وقت بدل گیا ہے، لوگ اب غلامی نہیں چاہتے، لوگ علم کی بات، سچی بات، تحقیق کی بات چاہتے ہیں۔ خداوند کے ہم بے حد شکر گزار ہیں، اس نے ہمیں موقع دیا ہے، وقت ہوا چاہتا ہے کہ ہم دعا کریں۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں، آپ جہاں پر بھی ہیں۔ رب العالمین زندہ پاک خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس سارے وقت کے لیے میرے خدا۔ ناظرین میں خدا تو بڑی برکت، اپنے نور بصیرت کو پیدا فرما، حکمت کو پیدا فرما۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، ظلم کی چکی کے اندر ہے، مذہبی نفرت کا شکار، اسے رہائی عطا فرما اور سچی بات کی توفیق عطا فرما۔ یہ دعا ہم تیرے کلمت اللہ، روح اللہ، جناب حضور یسوع المسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ ناظرین، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ، والسلام۔